ایمان کی ارے ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے، ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام دلکش تجھے آواز بخشی ہے، نعت تو جب بھی پڑھتا ہے تو محفل جھوم جاتی ہے۔ حضرات سامعین، محترم موصوف نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ دیگر اشعار آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ انہوں نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی تو مجھے یاد آیا کہ سنگ مرمر کی نہ تعریف کیا کر مجھ سے، آنسوؤں سے اگر احکام محبت لکھ دوں، سنگ مرمر کی نہ تعریف کیا کر مجھ سے، آنسوؤں سے اگر احکام محبت لکھ دوں، چومنے کے لیے جھک جائے گا تیرا یہ تاج محل، ٹوٹے پتھر پہ اگر نام محمد لکھ دوں، ٹوٹے پتھر پہ اگر نام محمد لکھ دو۔ اور ایک پیغام انہوں نے دیا، بیٹی بچاؤ۔ مجھے یاد آیا کہ بڑا دلکش ہے منظر مگر اچھا نہیں لگتا، تمہارے بن نہ جانے کیوں سفر اچھا نہیں لگتا، بڑا دلکش ہے منظر مگر اچھا نہیں لگتا، تمہارے بن نہ جانے کیوں سفر اچھا نہیں لگتا، اور دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہوں گھر میں مگر پھر بھی جس گھر میں کوئی بیٹی نہ ہو وہ گھر اچھا نہیں لگتا، جس گھر میں کوئی بیٹی نہ ہو وہ گھر اچھا نہیں لگتا۔ آئیے حضرات اب مقصد اصلی سے رجوع کرتے ہیں اور بیان و خطابت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور اس علاقے کی ممتاز دینی درسگاہ کے شیخ الحدیث اور ہم سب کے بڑے اور کرم فرما حضرات علماء کے سروں کے تاج حضرت مولانا مفتی ابو جندل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث مدرسہ قاسم العلوم تیوڑا ضلع مظفر نگر، حضرت والا کی خدمت میں درخواست پیش کرتے ہیں کہ حضرت والا منبر نور پر جلوہ افروز ہو کر اس پیاسی اور تشنہ لب قوم کو سیرابی عطا فرمائے، اپنے پرمغز اور ناصحانہ خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، قرائے عظام اور میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ تقریر تو بعد میں علماء کرام تشریف لائیں گے، وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ مجھے چند باتیں سمجھانی ہیں، اور جگہ جگہ جہاں جہاں بھی جانے کا موقع مل رہا ہے، میں اس چیز کو ہر جگہ بیان کر رہا ہوں۔ آپ حضرات کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے، یہاں بھی وہی باتیں عرض کرنی ہیں۔ میں بیان کیا کرتا ہوں کہ مدرسوں میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو ایمان مفصل اور ایمان مجمل سکھایا جاتا ہے۔ ایمان مفصل کیا ہے؟ آواز مت بڑھاؤ بھائی، ایسی رہنے دو۔ ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ، میرے ساتھ ساتھ کہیے سب، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان مفصل ہے۔ اس کے معنی ہیں، معنی بھی کئی ہے، ایمان لایا میں اللہ پر، کہیے زور سے، ایمان لایا میں اللہ پر۔ یہ شروع کے لفظ کے معنی ہے آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی عبادت میں یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ذات میں اکیلا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا، چلانے والا دو نہیں ہے، ایک ہے صرف۔ صفات میں اکیلا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ صفات میں اکیلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رزق دینے والا اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے رزق نہ دے، رزق دینے والا نہ دینے والا، جس کو چاہے کم دے، جس کو چاہے زیادہ دے، بیماری دینے والا، شفا دینے والا، مصیبت دینے والا، مصیبت دور کرنے والا، اولاد دینے والا، جس کو چاہے لڑکا دے، جس کو چاہے لڑکی دے، جس کو چاہے نہ دے۔ ان تمام چیزوں پر قدرت صرف اللہ کو ہے۔ کسی زندہ ولی یا مردہ ولی، پیر، کسی کے بس میں نہیں ہے کسی کی مصیبت کو دور کر دے، کسی کو رزق دے دے، کسی کو بیٹا دے دے، کسی کو بیٹی دے دے، کسی کو اولاد دے دے، کسی کی بیماری کو دور کر دے، شفا دے دے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں۔
ہر چیز پر، ذرے ذرے پر، پتے پتے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو ایسی قدرت حاصل نہیں۔ یہ ہے آمنت باللہ کا مطلب، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا، اپنی صفات میں اکیلا، اس پر یقین رکھنا ضروری ہے ایمان لانے کے لیے۔ بہت سے لوگ مزاروں پر جاتے ہیں، مثال کے طور پر صابر صاحب کے مزار پر چلے گئے کلیر شریف، یا دلی چلے گئے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر، وہاں پر درخت ہیں، اس میں لمبی لمبی کتریں بندھی ہوئی ہیں، آدمی وہاں پر جاتا ہے، کاغذ کے پرزے پر اپنا مقصد لکھ کر آتا ہے اور فیس دے کے آتا ہے کہ اس کتر میں اس کاغذ کے پرزے کو باندھنے کی فیس 1 ہفتے کی اتنی ہے، 15 دن کی اتنی ہے، 1 مہینے کی اتنی ہے، اور وہ فیس ادا کر کے اس کتر میں وہ کاغذ باندھ کر کے اپنا مقصد لکھ کر چلا آتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ صابر صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے اس مقصد کو پورا کرنے پر قادر ہیں، اور وہ ہمارے اس مقصد کو پورا کر دیں گے، ہماری مصیبت کو دور کر دیں گے، ہمارا کاروبار اچھا چل جائے گا، ہمیں اولاد دے دیں گے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ شرک ہے۔ صابر صاحب رحمت اللہ علیہ ہو یا ان سے چھوٹا بڑا کوئی اور مردہ ولی یا زندہ ہو، اپنے کو نفع نقصان پہنچانے پر قادر نہیں، وہ ہمیں کیا نفع نقصان پہنچائے؟ نفع نقصان پہنچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ کوئی اس کائنات میں نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے وقت کعبہ کا، مکہ مکرمہ میں جو حج یا عمرہ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں یا گئے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کعبے کا طواف کیا جاتا ہے۔ طواف کرتے وقت حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو بوسہ دیا جاتا ہے، یا اس کی طرف کو ہاتھ کر کے ہاتھ کو چوما جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے اس کا بوسہ لینے کے لیے طواف کو شروع کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے حجر اسود، انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے کسی کو، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں پیغمبر علیہ السلام کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں کبھی تیرا بوسہ نہ لیتا، اس لیے کہ تو نفع نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہے۔ نفع پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے، نقصان پہنچانے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا، او لڑکے، اگر اولین و آخرین جتنے بھی دنیا میں انسان گزر گئے، جتنے موجود ہیں، جتنے آئندہ آئیں گے، جنات اور انسان، لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا، اے لڑکے، اگر دنیا کے تمام انسان جتنے چلے گئے، جتنے موجود ہیں، جتنے آئندہ آئیں گے، اگر وہ سب کے سب جنات بھی اور انسان بھی اگر اس بات پر جمع ہو جائیں کہ تجھ کو نفع پہنچانا چاہیں، ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے لکھ دیا۔ اور اگر ساری دنیا کے انسان، جنات بھی اور انسان بھی جتنے گزر گئے اور جتنے موجود ہیں اور جتنے آئندہ آئیں گے قیامت تک، اس بات پر اتفاق کر لیں کہ تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کہ جو اللہ نے تیری قسمت میں، تیرے مقدر میں لکھ دیا۔ دنیا کے تمام انسان کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے، کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ جب تک نہیں چاہے گا تب تک کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اس بات کا یقین دل میں رکھنا ضروری ہے، یہ ہے ایمان۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا
کہ عبادت میں بھی وہ اکیلا ہے، ذات میں بھی اکیلا، صفات میں بھی اکیلا، عبادت میں بھی اکیلا. یعنی یہ سر، یہ پیشانی اور یہ ناک کسی اور کے سامنے نہیں رگڑی جا سکتی سوائے اللہ کے. میں کہا کرتا ہوں انسان کے بدن میں سب سے زیادہ باعزت جو چیز ہے وہ یہ حصہ ہے اوپر کا، جس میں آنکھ ہے، ناک ہے، زبان ہے، کان ہے، دماغ ہے. یہ حصہ انسان کے بدن میں سب سے زیادہ باعزت ہے. یہ اسی ذات کے سامنے جھکنا چاہیے جو اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ عزت والا ہے، اور وہ ہے اللہ. اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کے سامنے یہ حصہ نہیں جھکایا جا سکتا. یہ باعزت ہے. یہ بے عزتوں کے سامنے، ذلت والوں کے سامنے جو ذلیل ہیں، ایک پتھر ہے، ایک بت ہے، اس کے سامنے کیسے جھکایا جا سکتا ہے؟ یہ اسی ذات کے سامنے جھک سکتا ہے کہ جو اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ عزتوں کا مالک ہے، عزت والا ہے، اور وہ اللہ ہے. بہرحال آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر. ایک بات اور عرض کرنی ہے، یاد آ گئی چھوٹی سی بات. بعض حضرات اس زمانے میں دکان لگائے بیٹھے ہیں تعویذات کی، گنڈوں کی، اور لوگوں کی، عورتوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اور وہ وہاں سے تعویذ لے کر کے آتے ہیں، گنڈا لے کر کے آتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا. یاد رکھیں، اگر ہمارے دل میں یہ یقین پیدا ہو گیا کہ تعویذ ہمارے مقصد کو پورا کر دے گا تو یہ شرک ہے. اور اگر دوائی کی طرح ہمارے دل میں یہ یقین رہا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس تعویذ کے ذریعے سے بھی اللہ ہی کرے گا، اللہ چاہے گا تو یہ تعویذ نفع دے گا، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو نفع نہیں دے گا، تو اس تعویذ کو استعمال کرنا جائز ہے. اور اگر تعویذ کے اوپر یقین ہو گیا تو اس تعویذ کو استعمال کرنا جائز نہیں، وہ شرک ہے. تنہا نفع نقصان پہنچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. اولاد دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. جس کو چاہے لڑکا دے، جس کو چاہے لڑکی دے، جس کو چاہے دونوں دے، اور جس کو چاہے بانج بنا دے، اولاد نہ پیدا کرے. اللہ کو واحد قدرت، صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قدرت حاصل ہے، کسی اور کو نہیں. آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار فرشتے پیدا کیے ہیں، بے شمار فرشتے. حدیث شریف میں آتا ہے 7ویں آسمان پر فرشتوں کا ایک قبلہ ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، بالکل کعبہ شریف کے بالکل اوپر. اگر وہاں سے کوئی ڈھیلا چھوڑا جائے تو وہ کعبے کی چھت پر آ کر گرے، بالکل اوپر ہے 7ویں آسمان پر. حدیث شریف میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ جس کا نمبر آ گیا قیامت تک اس کا نمبر نہیں آئے. اتنی بڑی تعداد ہے فرشتوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، آسمان کے اوپر بالشت بھر بھی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں پڑا ہوا نہ ہو. بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ فرشتوں کی کتنی بڑی تعداد ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ان میں سے 4 فرشتے بڑے ہیں، اللہ کے سب سے مقرب فرشتے ہیں. ایک جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام. اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ فرشتوں کی جتنی بڑی بھی تعداد ہو، جتنے بھی فرشتے اللہ نے پیدا کیے ہوں، ہمارا سب کے اوپر ایمان ہے. وَكُتُبِهِ، اور میں ایمان لایا اللہ کی کتابوں پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کے اوپر، نبیوں کے اوپر بہت ساری چھوٹی بڑی کتابیں نازل فرمائیں. ان میں سے 4 کتابیں بڑی ہیں.
چھوٹی کتابیں بہت ساری ہیں، 4 ان میں سے بڑی ہیں۔ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، توریت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل فرمائیں، اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ ہم ان تمام کتابوں کو برحق سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائی تھی وہ سب سچی تھی، وہ چاہے بڑی کتابیں ہوں یا چھوٹی کتابیں ہوں۔ وَرُسُلِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں پر میں ایمان لایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حدیث شریف کے مطابق تقریباً 1.25 لاکھ پیغمبر اس دنیا میں بھیجے ہیں۔ وہ سارے کے سارے پیغمبر سچے تھے، ہمارا سب پر ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین کی صفات بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرمایا لا نفرق بین احد من رسلی، مؤمنین یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لے آئے اور کسی پر ایمان نہیں لائے، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں۔ سارے پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پیغمبر تھے۔ ایک تو یہ ایمان لانا ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک ایمان یہ بھی ضروری ہے کہ ان تمام پیغمبروں میں سب سے آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، پیغمبر علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور سارے نبیوں میں آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ابھی ہمارے شاعر صاحب ایک شعر پڑھ رہے تھے، آپ حضرات تو اس کو نہیں سمجھ پائے، اس میں ایک لفظ تھا قادیانی۔ قادیانی یہ پنجاب میں ایک قصبہ ہے ضلع گرداسپور میں، قادیان۔ وہاں پر ایک شخص پیدا ہوا تھا 1839 میں۔ اس نے خود لکھا ہے اپنے بارے میں کہ میری پیدائش سکھوں کے آخری دور میں 1839 یا 1840 کے آخر میں ہوئی۔ اس کے بعد اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی کچھ دعویٰ کیا، کبھی کچھ دعویٰ کیا، اتنے عجیب و غریب دعوے کیے۔ ایک مرتبہ اس نے دعویٰ کیا کہ میں تو اللہ کی بیوی ہوں، یہی دعویٰ کر دیا۔ اخیر میں 1900 میں اس نے دعویٰ کیا کہ میں پیغمبر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ اس نے دعویٰ کیا 1900 میں۔ لیکن قرآن کریم کہتا ہے وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، پیغمبر علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، سارے نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ اس لیے آپ کے بارے میں جہاں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ سارے پیغمبر اللہ کے سچے پیغمبر تھے، یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے ایمان کے لیے کہ آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، آپ کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں۔ آپ نے خود فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ ان قریب میرے بعد 30 بڑے بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے، ہر ایک ان میں سے دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن یاد رکھنا ہے میرے امتیوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ نبوت کی مثال اور سارے نبیوں کی اور میری مثال ایسی ہے جیسے ایک محل ہو، اور اس محل میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہو، صرف باقی سارا محل مکمل ہے لیکن ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انا اللبنہ، میں ہوں وہ اینٹ،
اب میرے ذریعے سے وہ نبوت کا محل ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی وہ مکمل ہو گئی، وہ اینٹ میں ہوں، مجھے گویا اس نبوت میں شامل کر کے وہ اینٹ کے ذریعے سے پورا محل مکمل کر دیا گیا۔ اب میرے بعد اینٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب اینٹ کی ضرورت نہیں تو نبی کیسے آئے گا؟ کیا ضرورت نبی کی؟ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یاد رکھیں اچھی طرح سے، قرآن کریم کی 100 آیتوں سے اور 200 احادیث شریفہ میں، 100 آیتوں میں قرآن کریم کی اور 200 احادیث شریفہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے ایمان لانے کے لیے۔ میں یہ بات کیوں بیان کر رہا ہوں یہ بھی ذہن میں اچھی طرح بٹھاتے چلیں۔ میں یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں، اپنے نوجوان دوستوں سے خاص طور پر میں مخاطب ہوں، اچھی طرح سے سن لیں۔ آج کل موبائل اور انٹرنیٹ کا دور ہے، موبائل کے اوپر آپ طرح طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، کبھی آپ کو توفیق نہیں ہوتی کہ آپ اپنے علماء کرام سے پوچھیں ہم کس کی بات سنیں کس کی بات نہ سنیں، کس کی تقریر سنیں کس کی تقریر نہ سنیں۔ پتہ نہیں کون جبے قبے میں، نیچے کرتے اور پاجامے میں اور داڑھی میں ایمان کا لٹیرا آ جائے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ایمان کا لٹیرا ہے، اور وہ آپ کے ایمان کو لوٹ کر لے جائے اور وہ آپ کے ذہن میں، آپ کے دل و دماغ میں ایسی بات بٹھا کر چلا جائے کہ آپ اس کو سن کر ایمان لے آئیں، یقین کر لیں۔ میرے بھائیوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، یہ ایمان بہت قیمتی ہے، دعا کریں اور کوشش کریں اس بات کی کہ یہ ایمان مرتے دم تک محفوظ رہے۔ ایمان نہیں چھوڑنا ہے، جان چلی جائے مگر ایمان نہ جائے۔ بہت قیمتی چیز ہے ایمان، اتنا معمولی چیز ہے، اتنی سی چیز معمولی سی کہ کوئی بھی ہمارے ایمان کو لوٹ کر لے جائے گا نہیں۔ اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھام کر رکھیے، اس کو پکڑ کر رکھیے۔ ایمان بہت قیمتی چیز ہے، ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے، اور خدا نہ خواستہ دل میں کوئی شبہ کی بات پیدا ہو گئی ایمان کے بارے میں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ۔ اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، پیغمبر علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی چند باتیں ذہن میں رکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے بہت ساری قیامت کی نشانی بیان فرمائی ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں، بہت ساری نشانیاں، جیسے گانا بجانا عام ہو جائے گا، اسی طرح سے مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے گا، ماں باپ کی نافرمانی ہونے لگے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں قیامت کی، اور 10 نشانیاں بڑی بڑی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہ ساری نشانی بھی بیان فرمائی۔ مثلا میں آپ کو چند نشانی بتاتا ہوں۔ ایک نشانی نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے، مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوب جاتا ہے سورج۔ ایک وقت ایسا آئے گا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ سورج جب ڈوب جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا یہیں سے نکل، تو مغرب سے ہی جہاں چھپا ہے وہیں سے نکلے گا۔ اب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، کوئی اگر توبہ کرنا چاہے اپنے گناہوں سے اس کی توبہ قبول نہیں، کوئی ایمان لانا چاہے اس کا ایمان قبول نہیں، اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ اسی طرح سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا، ایک چوپایا، اور اس کے ایک ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، ایک ہاتھ میں اس کے موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، ساری زمین میں گھومے گا، ہر شخص کی پیشانی پر اس انگوٹھی کے ذریعے سے وہ مہر لگا دے گا۔ ایمان والا جو ہوگا اس کا چہرہ اس کی وجہ سے روشن ہو جائے گا اس مہر سے، اور بے ایمان کا چہرہ اس انگوٹھی کی مہر کی وجہ سے کالا ہو جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا
قیامت کے قریب بڑی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہوگی، ایک آگ نکلے گی عدن سے۔ عرب میں ایک جگہ ہے، جو عرب ممالک ہیں ان میں ایک جگہ ہے عدن، وہاں سے ایک آگ نکلے گی، وہ آگ چلے گی لوگوں کے پیچھے، آگے آگے لوگ ہوں گے، اور وہ لوگوں کو ہکا کر ملک شام کے ایک میدان میں جمع کر دے گی۔ یہ قیامت کی بڑی نشانی ہوگی۔ اسی طرح سے تین دنیا کے اندر زمین کے اوپر تین دھنسنے کے واقعات پیش آئیں گے، لوگوں کے زمین میں دھنسنے کے واقعات تین پیش آئیں گے، یہ بھی قیامت کی بڑی نشانی ہوگی۔ اسی طرح سے ایک بڑی نشانی دجال کا اس زمین پر ظاہر ہونا ہے۔ دجال سمندر میں کسی جگہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، قیامت کے قریب وہ ظاہر ہوگا، اس دنیا میں آ جائے گا، زمین پر آ جائے گا، اور 40 دن میں ساری زمین پر گھوم جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ 40 دن میں وہ دجال ساری زمین پر گھوم جائے گا، اور بڑا خطرناک فتنہ ہوگا، بہت خطرناک فتنہ ہوگا دجال کا۔ آپ نے فرمایا وہ بادل کی طرف کو اشارہ کرے گا، بارش برس جائے گی، وہ بادل کی طرف کو جہاں بارش برس رہی ہوگی اشارہ کرے گا تو بارش رک جائے گی، زمین کی طرف اشارہ کرے گا، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ لاکھوں لاکھ لوگ اس کی اتباع کر لیں گے، اس کو خدا مان لیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں بتلاؤں، وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، مگر ہر نبی نے اپنے امتیوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ میں تمہیں ایسی بات بتلاتا ہوں جو کسی نے نہیں بتلائی۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا، اپنے امت سے فرمایا اے میرے امتیوں، میں تمہیں ایسی بات بتلاؤں جو کسی پیغمبر نے اپنی امت کو نہیں بتلائی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہے وہ بات؟ آپ نے فرمایا وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، مگر پہچان لینا ان ربکم لیس باعور وانہ اعور عین الیمنا، وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، مگر تمہارا خدا کانا نہیں ہے اور اس کی دائیں آنکھ کانی ہوگی۔ اس لیے میرے امتیوں دیکھ کر پہچان لینا اس کی دائیں آنکھ کانی ہوگی، اور سمجھ جانا کہ خدا نہیں ہو سکتا، خدا کانا نہیں ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے بات ارشاد فرمائی، اور آپ نے دجال کے اس خطرناک فتنے سے بچنے کی بھی تعلیم دی ہے۔ آپ نے فرمایا ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھا کرو، دجال کے فتنے سے محفوظ رہو گے، ایمان سلامت رہے گا۔ دجال کے فتنے میں نہیں پڑیں گے اگر ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کی جائے گی۔ اسی طرح سے ایک اور نشانی آپ نے بیان فرمائی کہ آسمانوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، وہ قیامت کے قریب زمین پر اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ حدیث شریف میں ہے عیسیٰ علیہ السلام دجال کی طرف کو چلیں گے تو دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پگھلنا شروع ہو جائے گا، قریب ہے کہ پورا پگھل جائے، مگر آپ جلدی سے آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے سے پہلے حضرت مہدی اس دنیا میں تشریف لائیں گے، پیدا ہوں گے۔ حضرت مہدی ان کا لقب ہوگا مہدی، یاد رکھیں اچھی طرح، وہ پیدا ہوں گے مدینہ منورہ میں۔ یہ سبق ہے، اچھی طرح یاد کر لیں، کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے حضرت مہدی۔ مدینہ منورہ سے چل کر مکہ مکرمہ آئے جائیں گے۔ مکہ مکرمہ میں اولیاء اللہ اس زمانے کے جو مکہ میں موجود ہوں گے وہ حضرت مہدی کو پہچان لیں گے، اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کعبے کے پاس، کعبے کی دیوار کے پاس حضرت مہدی سے زبردستی بیعت کر لیں گے، ان کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے، اپنا امام بنا لیں گے، اپنا سردار بنا لیں گے حضرت مہدی کو۔ کہاں پیدا ہوں گے؟ کہو بھائی، مدینے میں۔ وہاں سے چل کر کہاں آئیں گے؟
مکہ مکرمہ آ جائیں گے. کہاں بیعت لیں گے لوگ زبردستی ان کے ہاتھ پر؟ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بیچ میں کعبے کی دیوار کے پاس. اچھی طرح یاد رکھنا، بھولنا نہیں. ان کا نام ہوگا وہ جو نبی کریم علیہ السلام کا نام ہے. کیا نام ہے؟ محمد. ان کا نام محمد ہوگا. ان کے والد کا نام بھی وہ ہوگا جو نبی کریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے عبداللہ. حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے. یہ چند چیزیں میں نے آپ کو بتلائی، یاد رکھنا اچھی طرح سے. وہ ان کا لقب ہوگا مہدی، ان کا نام ہوگا محمد، ان کے والد کا نام ہوگا عبداللہ. حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، مدینے میں پیدا ہوں گے، مکہ مکرمہ چل کر آئیں گے، لوگوں سے جان بچائیں گے کہ میرے ہاتھ پر بیعت نہ کرے کوئی، مگر زبردستی اس زمانے کے اولیاء اللہ جو مکے میں اس وقت موجود ہوں گے وہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بیچ میں ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے زبردست. یہ اچھی طرح سے یاد رکھنا. ابھی ہمارے شاعر صاحب نے جنہوں نے نعت پڑھی ہے انہوں نے ایک اور لفظ بولا تھا، شکیلی. یہ کیا خطر، یہ کیا چیز ہے؟ کس چڑیا کا نام ہے شکیلی؟ ایک شخص پیدا ہوا ہے بہار میں، دربھنگا میں. بہار کا ایک ضلع ہے دربھنگا، وہاں پر پیدا ہوا ہے. میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ آپ نے وہ لفظ سنا ہے، ورنہ مجھے اپنی بات کو ابھی جلدی سے ختم کرنا ہے. لیکن انہوں نے یہ لفظ بولا ہے اور میں نے بھی حضرت مہدی کے بارے میں آپ کو بات بتلائی، اس لیے اچھی طرح سے یاد رکھنا. میں آپ کو اسی لیے میں نے کہا میں آپ کو سبق دے کے جا رہا ہوں، اچھی طرح یاد رکھنا. اور بار بار میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے بات. میں نے شروع میں کہی یہ بات کہ موبائل کا دور ہے، ایمان کے بہت سارے لٹیرے بیٹھے ہیں، کچھ پتہ نہیں کون ایمان کو لوٹ کر لے جائے، اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت رکھنی ہے، اس لیے میں یہ بات بیان کر رہا ہوں. تو شکیل ایک شخص کا نام ہے، وہ دربھنگا بہار کا جو ضلع ہے وہاں پر پیدا ہوا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ شکیل. اس کے باپ کا نام ہے حنیف، اور وہ بہار سے جا کر کے پہلے دلی میں رہتا تھا، اس کے بعد دلی کو چھوڑ کر کے مہاراشٹر کے ایک شہر اورنگ آباد وہاں پر جا کر رہنے لگا. اور اس نے اپنے بارے میں دعویٰ کیا ہے کہ میں مہدی ہوں. اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں مہدی ہوں اور وہ لوگوں سے بیعت لیتا ہے. میں نے آپ کو چند چیزیں بتائیں، یاد رکھنا، بھولنا نہیں. اس شخص کا نام ہے شکیل. مہدی کا نام ہوگا کیا؟ بتاؤ بھائی، کیا نام ہوگا؟ محمد. اس کے باپ کا نام ہے حنیف. حضرت مہدی کے باپ کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ. یہ پیدا ہوا ہے بہار کے ضلع دربھنگا میں. وہ کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینے میں. یہ یہاں سے چل کر پہلے دلی آیا، پھر اورنگ آباد گیا. وہ مدینے سے چل کر کہاں آئیں گے؟ مکہ مکرمہ. یہ بیعت لیتا ہے اورنگ آباد میں، اور وہ بیعت زبردستی لوگ، یہ تو بیعت لیتا ہے، وہ جان بچائیں گے، وہ جان بچائیں گے. زبردستی لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. کہاں بیعت کریں گے؟ کعبے کی دیوار کے پاس، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بیچ میں. یہ سبق یاد رکھنا. اب بتاؤ کہ یہ جھوٹا ہے یا سچا ہے؟ ارے بھائی بتاؤ، شکیل ابن حنیف جھوٹا یا سچا؟ جھوٹا ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے مہدی کے بارے میں وہ چیزیں بیان فرمائیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی. اس لیے اچھی طرح سے یاد رکھنا، بھولنا نہیں. کبھی کوئی بات سامنے آئے تو یاد رکھنا کہ کوئی بیان کر کے گیا تھا اور کس نے بتلائی تھی یہ باتیں. اس لیے اپنے ایمان کو بچانا، محفوظ رکھنا، کھونا نہیں. اس کے بعد دو ٹکڑے اور رہ گئے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. یہ بھی ایمان مفصل کا ایک ٹکڑا ہے کہ اچھی بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے ہے. انسان چلا ہوا جا رہا ہے، عافیت کے ساتھ، آرام کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ گیا، یہ اچھی تقدیر ہے. ٹھوکر لگ گئی، گر گیا، چوٹ لگ گئی، یہ بری تقدیر ہے.
کوئی مصیبت پہنچ گئی بری تقدیر ہے، نعمت مل گئی اچھی تقدیر ہے، شفا ہے اچھی تقدیر ہے، بیماری آ گئی بری تقدیر ہے، مگر سب ہے اللہ کی طرف سے، چاہے اچھی تقدیر ہو یا بری تقدیر ہو، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ والبعث بعد الموت، ایک دن مر جائیں گے سب کے سب، کسی کی موت قیامت سے پہلے آ جائے گی، اور اگر قیامت سے پہلے کچھ لوگ باقی رہ گئے تو قیامت جب آئے گی تو سب کے سب مر جائیں گے۔ اس کے بعد دوبارہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور مرنے کے بعد دوبارہ سارے انسان زندہ ہو کر اٹھ جائیں گے، میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، یہ ہے ایمان مفصل کا مطلب۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ مرتے دم تک ہمارا سب کا ایمان سلامت رکھے، ایمانی زندگی عطا فرمائیں، اور اللہ ایمانی موت عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔